بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ٹی وی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتائیں گے جس کا آئی کیو آئنسٹائن اور نیوٹن سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے ذہین انسان کی، جس کے بارے میں شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو۔ البرٹ آئنسٹائن کا آئی کیو 160 تھا، جبکہ آئزک نیوٹن کا آئی کیو 190 تھا۔ مگر جس انسان کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا آئی کیو لیول ہے 260۔ اس کا نام ہے ولیم جیمز سائڈز۔ میں وثوق سے کہتا ہوں آپ نے اس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ 8 سال کی عمر میں ولیم 8 زبانیں بول سکتا تھا۔ وہ 1898 میں نیو یارک میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین کا شمار بھی اس وقت کے ذہین لوگوں میں ہوتا تھا۔ اس کے والد ایک سائیکولوجسٹ تھے جو ہارورڈ گریجویٹ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ذہانت اس کی رگوں میں دوڑتی تھی اور اس کا آئی کیو آئنسٹائن اور نیوٹن سے بھی زیادہ تھا۔ کامیابی اس کا مقدر تھی، مگر ہم نے اس کے بارے میں کبھی کیوں نہیں سنا؟ اصل میں ہوا کیا تھا؟ ولیم صرف 18 ماہ کی عمر میں دا نیو یارک ٹائمز اخبار پڑھ سکتا تھا۔ 8 سال کی عمر میں وہ گریک، فرینچ، رشین، جرمن، ہیبریو، ٹرکش اور آرمینین زبان بول سکتا تھا۔ وہ صرف زبانیں سیکھتا ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی ایک خود کی زبان تک ایجاد کر لی تھی، جس کا نام تھا وینڈرگڈ۔ وہ ہارورڈ میں داخل ہونے والا سب سے کم عمر بچہ تھا۔ یہ 1909 کا سال تھا جب ولیم 11 سال کی عمر میں ہارورڈ میں داخل ہوا۔ 1910 میں اس نے اپنے ہی پروفیسرز کو ریاضی پڑھانا شروع کر دیا۔ اسے چائلڈ پروڈگی کا ٹائٹل دیا گیا۔ 16 سال کی عمر میں اس نے اپنی گریجویشن مکمل کر لی۔ ولیم اپنی حیران کن صلاحیتوں کی بدولت دنیا بھر میں شہرت کما سکتا تھا، مگر شہرت اس کو پسند ہی نہ تھی۔ وہ گمنام زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اسے اکیلا رہنا پسند تھا۔ اس کے نزدیک یہی پرفیکٹ لائف تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ شہرت اور توجہ سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ ولیم کے باپ کو پتا تھا کہ وہ ایک منفرد شخصیت کا حامل بچہ ہے۔ اس نے اپنے بیٹے پر بہت زور دیا کہ وہ پڑھائی جاری رکھے، مگر اس نے اپنے باپ کی شرائط پہ زندگی گزارنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ایک انتہائی نارمل زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس بات پہ باپ بیٹے کے درمیان رنجشیں پیدا ہو گئی تھیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس کے والد کی 1923 میں وفات ہو گئی تو اس نے اپنے باپ کی آخری رسومات میں بھی شرکت نہ کی۔ تمام تر اٹینشن اور فیم کے باوجود وہ لو پروفائل زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا۔ اس وجہ سے وہ مختلف جگہوں پہ کلرک جیسی عام نوکریاں بھی کرتا رہا۔ اس کے باوجود لوگ اسے ریکگنائز کرتے رہے، مگر اچانک الٹی گنگا بہنے لگی جب اس نے $100 ماہانہ پہ ایک نوکری شروع کی۔ اخباروں پہ سرخیاں آئی کہ اس کی صلاحیتیں کھو چکی ہیں جو کہ بچپن میں اس کے پاس تھیں۔ پھر جلد ہی ولیم سوشلسٹ بن گیا۔ جنگ عظیم اول کے دوران بوسٹن میں وہ جنگ کا بہت بڑا مخالف بنا رہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے گرفتار کر لیا گیا اور 2 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا، مگر جلد ہی اس کی والدہ نے اس کی ضمانت منظور کرا لی۔ اس نے اپنی باقی زندگی تنہائی میں گزاری۔ اس نے کبھی اپنی فیملی سے رابطہ نہ کیا اور لکڑیاں کاٹ کر اپنی باقی ساری زندگی گزار دی۔ وہ شخص جس میں دنیا بدلنے کی قابلیت تھی، صرف 46 سال کی عمر میں دنیا چھوڑ گیا اور تاریخ کے تاریک قبرستان میں ہمیشہ کے لیے کھو گیا۔